نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مقدس میں ارشاد ہے، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے، بے شک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مدد طلب کرو، سیک ہیلپ فرام دی پیشنس اینڈ فرام دی صلاح، یعنی کہ نماز سے۔ نماز ہر دور میں رہی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل اگر انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور خود قرآن مقدس ارشاد فرما رہا ہے کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، یعنی انبیاء کرام اپنے اپنی امتیوں کو نماز کی وصیت فرماتے، لیکن بعض والے جو ہیں دھیرے دھیرے اس عظیم عبادت کو ضائع کر دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اے اللہ ہم نے تیرے گھر کے پاس اپنی اولاد کو بسایا ہے تاکہ وہ نماز کو قائم کرے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ نماز پڑھا کرو۔ اسی طرح قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، حضرت مریم کے تعلق سے بھی قرآن یہی فرما رہا ہے کہ اے مریم تم سجدہ کرو اور رکوع کرو، یعنی کہ نماز ادا کرو۔ اب آپ دیکھیے اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا واوصانی بالصلاۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وصیت کی نماز کی، یعنی حکم دیا نماز کا۔ اب آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کہ اگر آپ سیرت اور ان کی لائف ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہر جگہ آپ کو نماز ان کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور نماز کو ہر نبی نے بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو اب آپ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھو۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور نے جو حکم دیا، حضور نے نماز پر زور بھی دیا، اور قرآن نے اپنے انداز سے ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی نماز قائم کرو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے نماز پڑھیں؟ قرآن نے تو صرف یہ فرما دیا کہ نماز ادا کرو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو اب نماز کو قائم کیسے کیا جائے، نماز کو ادا کیسے کیا جائے؟ اس کے علاوہ قرآن نے ایسے ارشاد فرما دیا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اس سے تو سمجھ میں آ گیا کہ تکبیر تحریمہ، یعنی نماز میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں اس سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب وہ اللہ اکبر کہنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ کہاں سے معلوم پڑے؟ اس کے علاوہ قرآن نے قیام کے تعلق سے، کھڑے ہونے کے تعلق سے بھی بیان کر دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے قیام کرو مگر تھوڑا۔ تو اس سے ہمیں قیام ملتا ہے کہ یعنی نماز میں ہمیں، عبادت میں ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ تو اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو۔ تو ہمیں رکوع اور سجدہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے،
ہمیں قیام کا بھی، کھڑے ہونے کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور ہمیں نماز میں داخل ہوتے وقت اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا تذکرہ، ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ مگر کیا قرآن کی ان آیتوں سے آپ اپنی نمازوں کو ادا کر لیں گے؟ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماری مکمل نماز ہم کیسے ادا کریں؟ ہمارا جو پریکٹیکل، ہمارا جو جسم ہے وہ نماز میں کیا کرے؟ رکوع کرے تو کتنا جھکے؟ سجدے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ قیام ہو تو کس انداز سے قیام ہو؟ رکوع ہو تو کس انداز سے رکوع ہو؟ جب ہمیں قعدہ کرنا یعنی نماز میں بیٹھنا ہے تو وہ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ نماز سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب اس کو ہم کہاں سے معلوم کریں؟ قرآن نے تو حکم کر دے دیا، اور قرآن کا جو حکم ہے وہ واضح ہے کہ نماز ادا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، قیام کرو، مگر ان ساری چیزوں کو کیسے ادا کیا جائے تو یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے لیے جب ہم اپنے نبی کی طرف توجہ کرتے ہیں تو آواز آتی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ نماز کو تمہیں پڑھنا ہے تو تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں کیسے بیٹھتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے۔ بس یہی حکم دیا حضور نے کہ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور وہی نماز کا طریقہ حضور کے پیچھے پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، نماز ادا کرنے والے صحابہ کرام کی جماعت تھی، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھی، آخری وقت تک لاکھ سے بھی اوپر چلی گئی۔ تو انہوں نے جو نماز حضور کے ساتھ پڑھی، جو نماز حضور کے پیچھے پڑھی، وہی نماز وہ پڑھتے پڑھاتے رہے، وہی نماز ہم تک آئی۔ تو گویا ہم وہ نماز اللہ کے فضل و کرم سے ادا کرتے ہیں جو نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کو سکھائی۔ نماز اس لیے، دین میں نماز پر زور اس لیے دیا گیا کہ نماز انسان کو، چونکہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اور جب ایک مضبوطی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف توجہ کر کے جب آپ سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک غیرت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نماز کا ایک بینیفٹ سمجھ لیجئے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک کام یہ کرتی ہے کہ بے شک کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، لوگ برائی سے روکنے کے لیے اور یہ کہ برائی دور ہو اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے ایک نسخہ ہمیں دے دیا، ایک ٹریٹمنٹ ہمیں دے دیا۔ برائی سے بچنا ہے تو نماز کی طرف دھیان دیجیے، نماز کی طرف توجہ کیجیے، نماز کو ادا کیجیے، اور نماز کو اپنے وقت پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو اس کا وقت ہے اس وقت پر نماز کو آپ پڑھیے، یہی آپ پر فرض کیا گیا ہے۔ نماز کی ادائیگی کا فائدہ یہ ہے، ایک تو یہ برائی سے روک دیتی ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کے اندر غیرت پیدا کرتی ہے، انسان کو بغیرت ہونے سے بچاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ آپ کے اندر غیرت پیدا کرتا ہے۔ وہ غیرت کیسے، وہ کس انداز سے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جب سجدہ کرنے والا سر جو ہے یہ عادی ہو جاتا ہے، یہ عادی ہو جاتا ہے اس بات کی، اس کے اندر عادت آ جاتی ہے کہ ہمیں صرف خدا کے سامنے جھکنا ہے، ہمیں صرف خدا کی عبادت کرنا ہے۔ جب یہ مزاج بن جاتا ہے، یہ عادت بن جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں دنیا والے، جو دنیا والے ہیں، اگر وہ اس سر کو جھکانا چاہتے ہیں تو ایسے سر کو جھکا نہیں سکتے۔ یاد رکھیے گا، جن کی عادت ہوتی ہے سجدہ، ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ انسان کے اندر غیرت پیدا کرتا ہے۔ یہی سجدہ ہے، یاد رکھیے گا، یہ نماز ہے، یہ نماز کا جو سجدہ ہے یہ غیرت بھی پیدا کرتا ہے اور عزت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، عزت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، آپ کے کمال پر مہر بھی لگاتا ہے، یعنی کہ آپ کے کمال کو نماز سرٹیفائڈ کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو یاد رکھیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر جب اس دنیا سے آپ رخصتی فرما رہے تھے تو اس وقت بخار کی حالت میں
اپنے مصلی پر کسے کھڑا کیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل جب آپ بخار کی حالت میں تھے تو اس وقت آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ تو اب اسی بنیاد پر صحابہ کرام نے دیکھا کہ سب موجود ہیں، اہل بیت میں سے بھی لوگ موجود ہیں، صحابہ میں سے بھی موجود ہیں، مگر حضور اپنے بعد اپنی جگہ پر صدیق اکبر کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر صحابہ کرام کا رجحان ہو گیا کہ حضور کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو حضرت صدیق اکبر ہیں، اور سب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی نماز کو، یعنی حضرت صدیق اکبر کو جو آگے کھڑا کیا گیا، اسی نماز کو بنیاد بنا کر کے آپ کی بیعت کی۔ آپ نے فرمایا جب حضور نے دین کے معاملے میں آپ کو ہم سے آگے کر دیا، یعنی مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، تو آپ کی خلافت پر مجھے بیعت کرنے سے کیا چیز روک سکتی ہے؟ تو یہ نماز ہے جس نے صدیق اکبر کی خلافت پر مہر لگا دی۔ یاد رکھیے گا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، وہ جو نماز کی حالت میں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک غریب سائل آیا، حضرت مانگنے والا غریب آیا، حضرت علی نے اپنی انگوٹھی اتار دی نماز کی حالت میں، تو یاد رکھیے قرآن نے کہا بے شک اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ جو نماز کی حالت میں زکوٰۃ کو ادا کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا حضرت علی کی ولایت پر بھی مہر نماز لگا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ نماز بڑی عظیم چیز ہے۔ حضرت صدیق کی خلافت پر مہر نماز لگا رہی ہے، حضرت علی کی ولایت پر مہر نماز لگا رہی ہے، اور حضرت حسین کے امام حسین کی عظمت پر بھی مہر نماز لگا رہی ہے۔ تو یہ نماز انسان کے اندر عزت عطا کرتی ہے، انسان کو باعزت بناتی ہے، غیرت مند بناتی ہے۔ تو دوستان محترم، میں یہی کہوں گا کہ نماز کی ادائیگی میں سستی نہ کیجیے اور نماز کو ادا کیجیے، یہ آپ کو آپ کے رب سے ملاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔